اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مختلف مواقع پر خوف کی نماز مختلف طریقوں سے پڑھائی۔ دو طریقے ہم پڑھ چکے ہیں، آج حدیث نمبر 471 پڑھیں گے۔ وعن جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ شہدت مع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاۃ الخوف، ایک مرتبہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خوف کی نماز میں حاضر ہوا۔ فصففنا صفین، ہم نے دو صفیں بنائیں، صف خلف رسول اللہ، ایک صف اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے، والعدو بیننا وبین القبلہ، دشمن ہمارے اور قبلے کے درمیان تھا، یعنی دشمن قبلے کی طرف اور ہم اس کے مخالف سمت میں تھے، تو ہم نے دو صفیں بنا لی، ایک اللہ کے نبی کے پیچھے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ فکبر النبی صلی اللہ علیہ وسلم وکبرنا جمیعا، اللہ کے نبی نے بھی اللہ اکبر کہا اور ہم نے بھی ساتھ میں تکبیر کہہ دی۔ ثم رکعنا، پھر ہم نے ایک ساتھ رکوع کر لیا، اللہ کے نبی رکوع کے لیے چلے گئے، ہم بھی ساتھ چلے گئے، دونوں صفیں۔ ثم رفع رأسہ من الرکوع، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع سے اپنا سر اٹھایا، ورفعنا جمیعا، ہم نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ رکوع سے سر اٹھایا۔ ثم انحدر بالسجود، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جھک گئے سجدہ کرنے کے لیے۔ والصف الذی یلیہ، اور اس صف کے لوگ جو اللہ کے نبی کے بالکل پیچھے قریب لوگ کھڑے تھے وہ بھی، اور جو پچھلی صف تھی وہ کھڑی رہی ویسے ہی، یعنی سجدے میں وہ نہیں گئے۔ وَأَقَامَ الصَّفُّ الْمُؤَخَّرُ، وہ جو پچھلی صف تھی وہ کھڑی رہی، فی نحر العدو، دشمن کے مقابلے میں۔ فلما قضى السجود، جس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سجدے پورے کر لیے، قام الصف الذی یلی، وہ صف جو اللہ کے نبی کے پیچھے کھڑی تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ اس کے بعد پھر جب وہ کھڑے ہو گئے تو اگلی صف والے سجدہ کرنے کے لیے چلے گئے اور انہوں نے سجدہ کر لیا، جو ان کا سجدہ رہ رہا تھا، ایک رکعت آدھی ہو گئی تھی اور آدھی رہ رہی تھی۔ اس کے بعد پھر ثم سلم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وسلمنا جمیعا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام پھیر دیا اور ہم نے بھی اللہ کے نبی کے ساتھ ہی سلام پھیر دیا۔ رواہ مسلم، یہ روایت صحیح مسلم کی ہے۔ یہ تیسرا طریقہ ہے صلاۃ الخوف کا، ایک ہی رکعت امام اور ایک ہی رکعت مقتدیوں کے لیے، اور اس طریقے سے، لیکن یہ صورت تب ہوگی جب دشمن قبلے کی طرف ہو۔ دو صفیں بنا لے مجاہدین، ایک صف امام کے ساتھ ہی سجدے میں چلی جائے اور دوسری جو پچھلی صف ہے وہ کھڑی رہے۔ اس کے بعد پھر جب وہ اپنا سجدہ مکمل کر لیں، تشہد میں بیٹھ جائیں، تو اس کے بعد پھر دوسری جو پچھلی صف ہے وہ بھی اپنا سجدہ مکمل کر کے، تشہد مکمل کر کے سلام ایک ساتھ امام کے پھیر دے۔ تو یہ تیسرا طریقہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو منقول ہے صلاۃ الخوف کے طریقوں میں سے۔ ابو داود کے الفاظ ہیں کہ یہ عسفان کا علاقہ تھا، انہا کانت بعسفان، عسفان کے علاقے میں یہ لڑائی ہوئی تھی، اور اس لڑائی میں یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ ایک اگلی حدیث وللنسائی، سنن نسائی میں من وجہ آخر، ایک اور سند سے یہی منقول ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہتے ہیں کہ ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی بطائفۃ من اصحابہ رکعتین ثم سلم، یہ چوتھا طریقہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے
جماعت کرائی، نماز پڑھائی اپنے صحابہ میں سے ایک گروہ کو، رکعتین 2 رکعت، ثم سلم، پھر اللہ کے نبی نے سلام پھیر دیا، صحابہ کرام نے بھی سلام پھیر دیا، ثم صلی بآخرین رکعتین، جو باقی ماندہ لوگ تھے اس کے بعد اللہ کے نبی نے ان کو بھی 2 رکعت پڑھائی، ثم سلم، اور پھر سلام پھیر دیا۔ یہ اگلا طریقہ ہے، یعنی امام کی 4 رکعت نماز اور جو مقتدی ہوں گے ان کی 2 رکعت ہو جائے گی۔ 2 رکعت نماز ایک مرتبہ پڑھا لے اور 2 رکعت نماز اگلی مرتبہ پڑھا لے، 2 گروہ بنا لے، 2 طائفے، 2 جماعتیں، اور پھر الگ الگ 2 رکعت نماز پڑھا کر اس طریقے سے صلاۃ الخوف پوری ہوگی۔ اگلی حدیث حذیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، ان النبی صلی اللہ علیہ وسلم صلی صلاۃ الخوف، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے خوف کی نماز پڑھائی، بہؤلاء رکعتن، ایک گروہ کو 1 رکعت، و بہؤلاء رکعتن، اور اگلے گروہ کو 1 رکعت، یعنی 1 رکعت پڑھائی، سلام پھیر دیا، اگلا گروہ آیا، انہوں نے پیچھے کھڑے ہو کر اللہ کے نبی کے ساتھ 1 رکعت اور پڑھ لی، سلام پھیر دیا۔ یہ 5واں طریقہ صلاۃ الخوف کا۔ اللہ کے نبی کی کل نماز 2 رکعت ہو گئی، جبکہ جو صحابہ کرام تھے پیچھے مقتدی تھے ان کی ایک رکعت نماز ہو گئی۔ یہ مختلف طریقے ہیں صلاۃ الخوف کے، جو طریقہ میسر ہو، آسان ہو، جس طریقے سے بندہ آسانی سے نماز پڑھ سکتا ہو اس طریقے سے نماز پڑھ لینی چاہیے۔ اگلی حدیث نمبر 477، وعن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال، عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صلاۃ الخوف رکعہ، خوف کی نماز 1 ہی رکعت ہے، علی ای وجہ کانا، کسی بھی طریقے میں ہو، کوئی بھی طریقہ ہو، کوئی بھی جگہ ہو، کوئی بھی حالات ہوں، 1 ہی رکعت صلاۃ الخوف ہے۔ لیکن یہ روایت سندن کمزور ہے، اور پیچھے جو ہم نے مختلف طریقے پڑھ لیے، کبھی اللہ کے نبی کی 4 رکعت ہو گئی، صحابہ کرام کی 2 رکعت، کبھی اللہ کے نبی نے 2 رکعت پڑھائی، صحابہ کرام کی 1 رکعت ہو گئی، تو وہ جو صحیح روایات ہیں ان روایات کے بھی یہ روایت مخالف ہے، اور سند میں بھی اس کے کلام ہے، لہذا یہ قابل حجت اور قابل عمل روایت نہیں ٹھہرے گی کہ کوئی بندہ اس کو دلیل کے طور پر سامنے رکھے اور اس پر عمل کرے کہ ہر صورت خوف کی نماز 1 ہی رکعت ہی ہے، 2 رکعت یا 4 رکعت بندہ نہیں پڑھ سکتا، یہ بات غلط ہے۔ اگلی اور آخری حدیث ہماری آج کی کلاس کی، وعنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ مرفوعا، انہی عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مرفوعا مروی ہے۔ مرفوعاً کا معنی یہ عبداللہ بن عمر کی اپنی بات نہیں بلکہ اللہ کے نبی کی طرف اس کو منسوب کر رہے ہیں کہ اللہ کے نبی نے یوں کہا ہے، کہتے ہیں کہ لیس فی صلاۃ الخوف سہو، خوف کی نماز میں سہو سرے سے ہے ہی نہیں۔ جیسے ایک بندہ نماز پڑھ رہا اور اس کو غلطی لگ جائے، مثال کے طور پر وہ تشہد بھول گیا، 3 رکعت یا 4 رکعت نماز ہے، درمیانہ تشہد وہ بھول گیا، اس کی جگہ پر پھر سجدہ سہو 2 سجدے کرے گا۔ جو خوف کی نماز ہے اس میں یوں سہو کا تصور نہیں ہے۔ یہ جو مختلف طریقے ہیں، اگرچہ اس کی بھی سند میں کچھ کلام ہے، لیکن جو مختلف طریقے ہم نے پڑھ لیے یہ اس کے لیے تائید کے طور پر ہے کہ مختلف طریقوں سے بندہ صلاۃ الخوف ادا کر سکتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ اب دیکھیں کچھ طریقے ایسے بھی ہیں کہ جن میں سرے سے 1 رکعت مکمل کی ہی نہیں گئی، 1 ہی رکعت نماز پڑھی اور سلام پھیر دی اور بات ختم۔ اب اگر اس میں سہو کا تصور ہوتا تو اس کی جگہ پر باقاعدہ طور پر سجدہ سہو کیا جاتا۔ تو یہ جتنی بھی روایات اور احادیث ہم نے پڑھ لی، یہ تمام تر روایات اس بات پر دلالت کرتی ہیں کہ یہ جو صلاۃ الخوف کا معاملہ ہے اس میں سہو کا تصور نہیں۔ اگر کوئی شخص بھول جائے درمیانہ تشہد وغیرہ تو کوئی مسئلہ نہیں۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔